کہا جاتا ہے کہ عقلمند شخص وہ ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اور بیوقوف وہ جو خود غلطیاں کر کر کے دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ انسان کتنا ہی سخت ہو، کتنا ہی بارعب ہو اور کتنا ہی غصے والا ہو، اگر اسے کوئی نصیحت سلیقے کے ساتھ اور مثال کے ساتھ پیش کی جائے تو وہ ضرور سنتا ہے اور ضرور مانتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین کہانیوں کے حوالے سے اور قدیم دانش کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے۔ سرزمین ہندوستان میں ایک قدیم داستان جو دانش کی شکل میں موجود ہے، اس کا نام ہے کلیلہ اور دمنہ۔ کلیلہ اور دمنہ کی یہ داستان بہت قدیم زمانے میں لکھی گئی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اس زبان کو سنسکرت زبان میں لکھا گیا۔ سنسکرت میں لکھی جانے والی یہ وہ داستان ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان کی دانش اور الف لیلہ کے قصوں اور ساتھ ساتھ ایسوپ فیبلز، جن کو فرانس کی قدیم کہانیاں کہا جاتا ہے، ان پر بھی اسی دانش کے یا اسی داستان کے کئی اثرات ہیں، کیونکہ قصہ در قصہ کہانی کا ایک انداز جو ہمیں کلیلہ اور دمنہ کی داستان میں ملتا ہے، یہ وہی اثرات ہیں جو ان تینوں داستانوں پر یا ان کے بعد بھی کئی داستانوں اور کہانیوں پر پڑتے رہے۔ ابتدا میں انسان کیونکہ زراعت کے ساتھ منسلک تھا اور کیونکہ وہ جانوروں کے ساتھ رہا کرتا تھا اور کیونکہ بن یا جنگل بستیوں کے قریب واقع تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں انسان اور جانور ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ بہت پاس رہتے تھے اور قریب رہتے تھے، تو ان کی بہت سی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ سانجھی تھیں، نہ صرف زمین بلکہ گھر، وہ جنگل اور وہ بہت سی چیزیں جن کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ سانجھ کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین میں جنم لینے والی ان سنسکرتی کہانیوں کو بعد میں کتابی شکل میں لکھا گیا۔ اصل میں کلیلہ اور دمنہ کی یہ داستان ہے کیا؟ یہ داستان ایک بہت قدیم بادشاہ یا ہندوستان کے ایک سخت اور بارعب بادشاہ رائے دبشیلم کے حوالے سے ہے، جس کو ایک برہمن پنڈت بیدپا فیلسوف، جو کہ ایک فلسفی ہے، ایک دانشور ہے، اور وہ آتا ہے اور بادشاہ کو کچھ نصیحتیں کرتا ہے۔ چونکہ بادشاہ کو براہ راست نصیحت کرنا اس کے لیے مشکل ہے اور بادشاہ کے رعب میں آ جانے کا خطرہ ہے، تو وہ بادشاہ کو کلیلہ و دمنہ کی کچھ کہانیاں سناتا ہے۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جن کے اندر حکمت اور دانائی کی کئی باتیں پوشیدہ ہیں، اور ان کہانیوں سے وہ بادشاہ کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یہ کہانیاں ہم تک کیسے پہنچیں، اس بات کو جاننے کے لیے تھوڑا اور ڈیٹیل میں یا تھوڑی اور تفصیل میں جاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ یہ وہ کہانیاں ہیں جنہیں بادشاہ سلامت نے جب داستان مکمل ہوئی تو ان کو محفوظ کر لیا۔ ابتدا میں یہ 10 کہانیاں ہیں، گویا اس کتاب کے 10 ابواب ہیں۔ بعد میں یہ 16 ابواب کیسے ہوئے اور ان میں کس طریقے سے کچھ ترامیم اور تبدیلیاں ہوئی، تو اس کی توجیہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ ساسانی بادشاہ جو کہ ایران کا قدیم بادشاہ تھا، خسرو نوشیرواں یا نوشیرواں عادل جس کو کہا جاتا ہے، اس نے جب اس کتاب کی شہرت ہندوستان سے باہر گئی اور پتا چلا کہ کوئی ایسی کتاب ہے جس میں حکمت اور دانش کی یا دانائی کی بہت سی باتیں پوشیدہ ہیں، تو اس بادشاہ نے اپنے وزیر باتدبیر بزرج مہر، جس کو بزرگ مہر بھی کہا جاتا ہے اور بزرج مہر بھی کہا جاتا ہے، اس سے درخواست کی کہ کسی طریقے سے وہ کتاب اس تک بھی پہنچائی جائے۔ وزیر نے ایک ایسے شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جو سلطنت کا بڑا دانا طبیب تھا۔ یہ بزوریا ہے جو بہت عقل مند ہے، دانا ہے اور طب میں ماہر ہے۔ تو حکیم بزوریا کو ہندوستان بھیجا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ اسے یہ کتاب بڑے سلیقے سے اور بڑی چالاکی سے اور بڑے طریقے سے ہندوستان سے لانی ہوگی۔